الرحمن الرحيم. باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري النيشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك أبو زميل الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان شہید فلان شہید. وہ تو سب کے بارے میں کچھ آپ نے خاموشی اختیار کی، مطلب یہ کہ وہ شہید تھے. تیسرے شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کلا. جی. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. بردہ چادر عبا بھی اسی معنی میں ہے. فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے سوائے مومنین. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہو رہا ہے کہ بظاہر یہ شخص مومن نہیں تھا، دل میں ایمان نہیں تھا، منافقت میں مبتلا تھا. جی. وبه قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وادی سے مراد وادی القرى ایک مقام ہے. جی. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جزام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضباب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتف. آثار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ الگ ہے. یہ شخص پہلا والا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں اوپر بات ہوئی تھی، یہ اس کے علاوہ ہے. جی. فكان فيه حتفه فقلنا کرکرا اس کا نام بیان کیا گیا ہے اور یہاں رفاعت بن زید ہے. جی. فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. یہ واقعہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے 2-3 دن پہلے مجھے اس واقعے کے بارے میں فرمایا، اور اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراکین جو لے آیا ہے یہ تو اب وہ گناہ سے بچ گیا، تنافی ہو گئی، غلول کیا تھا شراک اور شراکین کا. فرماتے کہ میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ اب تو اس کی تلافی ممکن نہیں. یہ ایسا غلول ہوا ہے، ایسا چوری ہے کہ اصحاب الحقوق کو شراک اور شراکین کے پیسے نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ غانمین جو تھے غزوہ خیبر کے وہ اپنے اپنی جگہ پر منتقل ہو چکے، اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے. اب شراک شراکین کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا اصحاب الحقوق میں. جی. البتہ اس کے بارے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا، اشارہ نہیں کیا کہ یہ مومن نہیں تھا. اوپر والے کے بارے میں کہا تھا. دونوں کے نام بھی الگ الگ ہیں. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. اوپر کی روایت سے پہلے کل جو آیت اسباق حدیثیں آئی تھیں اس سے کیا بات معلوم ہو رہا تھا کہ خالداً مخلداً فیہا ابدا،
خودکشی کرنے والے کے بارے میں فرمایا تھا، لیکن اب یہاں باقی آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ مخلد فی النار نہیں ہوتا. جی. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصوافي عن أبي الزبير حجاج الصوافي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وعنهم أن الطفيل بن عامر الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، ہجرت سے پہلے جب آپ کو سخت پریشان کر رکھا تھا اہل مکہ نے، تو یہ حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حل لک فی حصن حسین، اے حل لک رغبۃ فی حصن حسین، حصن قلعہ، حسین محفوظ، تو محفوظ قلعے کی طرف آپ کو رغبت ہے. ومنعۃ معنی کی جمع ہے حفاظت کرنے والی جماعت، تو مطلب یہ کہ ہم آپ کو ایک قلعہ پیش کر سکتے ہیں اور حفاظت کرنے والی جماعت آپ کے پاس ہو سکتی ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے تو وہاں یہ سب چیزیں ملیں گی، کفار مکہ کی ایذاؤں سے نجات ہو جائے گی. جی. قال حصن كان لدوس في الجاهلية جاہلیت کے معنی میں قلعہ تھا ان کا ایک. جی. فابى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكر الله للانصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. کیوں؟ للذی ذکر اللہ الانصار، اس وجہ سے جو ذخیرہ کر رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے، وہ نعمت، یہ منصب انصار کا ان کو ملنے والا تھا. مطلب یہ کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا، یا منع کر دیا تھا آپ نے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، لیکن نتیجتاً یہ ہوگا کہ انصار کی وجہ سے گویا کہ ایسا ہو گیا. جی. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه هاجر اليه طفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من ہجرت کے بعد اب یہ پھر حاضر ہو گئے آپ کے پاس. جی. وهاجر معه رجل من قومه فاحتجبوا المدينه. فاجتبوا، اجتباء کے معنی کسی جگہ کی آب و ہوا کو موافق نہ پانا. جی. تو انہوں نے مدینہ طیبہ کے آب و ہوا کو موافق نہ پایا. جی. فمرض فجزع فاخذ مشاقص له فقطع بها، گھبرا گئے، اٹھے اس تک بیماری سے، اس نے قینچی لی ایک، فقطع بها براجمه، اور اس قینچی سے اس نے اپنی انگلیوں کے پورے کاٹ ڈالے. برجمہ کی جمع ہے. فشاخبت یداہ، پس بہ پڑے اس کے دونوں ہاتھ، دو تو ہاتھ نہیں بہ پڑے، مطلب یہ کہ دونوں ہاتھوں سے خون بہ پڑا. حتی ماتا فرآہ الطفیل بن عمرو فی منامہ فرآہ وحیتہ احسان حسنا، دیکھا اس حالت میں کہ حالت ان کی اچھی تھی. اللہ اکبر. ورآہ مغطیا یدیہ، اور دیکھا کہ ان اپنے ہاتھوں کو اس نے چھپا رکھا، ڈھانپ رکھا کسی چیز سے. فقال له ما صنع بک ربک، اللہ اکبر. اس کو جس وقت سب خواب میں ہو رہا ہے یہ، تو ان سے کہا کہ تمہارے باپ نے، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فقال غفر لی بہجرتی الی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، مغفرت کر دی. فقال له ما لی اراک مغطیا یدیک، ہاتھ کو ڈھانپ رکھے ہیں. قال قیل لی لن نصلح منک ما افسدت، جو چیز تم نے خود بگاڑی اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے. فقد صح الطفیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا طفیل ابن عمرو نے رضی اللہ عنہ. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم والیدیہ فاغفر، اے غفرتا باقی جسمہ فاغفر یدیہ ایضا، آپ ان کے دونوں ہاتھوں کو بھی مغفرت کر دیجیے. اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول ہوئی ہوگی. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ مخلد فی النار نہیں ہوتا، کافر نہیں ہو جاتا. معتزلہ اور خوارج وہاں اس واقعے سے استدلال کر سکتے تھے، اس کا جواب یہاں لے کر آ گئے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. یہ حدیث معتزلہ اور خوارج پر بھی رد ہے اور مرجئہ پر بھی رد ہے، کیونکہ مرجئہ کہتے ہیں کہ گناہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہاں نقصان ہوا. آئی سمجھ میں بات؟ لیکن مخلد فی النار نہیں ہوئے. جی.
باب في الريح التي تكون في قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الزبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليمان عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تضع أحدا في قلبه. قال ابو علقمة مثقال حبة وقال عبد العزيز مثقال ذرة من ایمان. راویوں کے الفاظ مختلف ہیں. ابو علقمہ نے لفظ مثقال حبہ بولا ہے اور عبد العزیز نے مثقال ذرہ بولا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون عبارت پڑھ رہا ہے؟ بتاؤ بھائی، نام بتاؤ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کون پڑھ رہا تھا؟ ٹھیک ہے، شاباش. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. وبه قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ماشاء اللہ. فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا، مبادرت کرو، جلدی کرو اعمال کے ساتھ، اعمال کی جلدی کرو، اچھے اچھے اعمال کرو ان فتنوں سے پہلے. کقطع اللیل المظلم، جو تاریک رات کی طرح ہوں گے فتنے. تاریک رات میں کیا ہوتا ہے؟ راستہ سجائی نہیں دیتا، اچھا برا نظر نہیں آتا، صحیح اور غلط معلوم نہیں ہوتا، کس راستے سے جائیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں. وہ فتنے ایسے ہوں گے جو تاریک رات کی طرح ہوں گے کہ اس میں حق و باطل ملتبس ہوں گے. یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ہم اس کا ساتھ دیں یا اس کا ساتھ دیں، اس بات کی تائید کریں یا اس بات کی تائید کریں. یہ وہ زمانہ ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. وہ دور آ گیا، وہی دور گزر رہا. اس بات سے آج کل اس دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. یاد کر لیجئے اس دعا کو، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اور اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور. یہ اہتمام کریں. فتنے ہوں گے، دعا یہ کرو کہ فتنہ تو نہیں، یہ تو نہیں ہوگا کہ فتنے نہیں آئیں گے، فتنے تو آئیں گے، وہ تو مقدر ہو چکا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچا لے، اور جو کوشش کریں گے فتنوں سے بچنے کی اور دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے. اللہم اجلنا منہم. آج کل یہی ہو رہا ہے. ہمارے پاس روزانہ کئی قصے ہیں. خبر آتی ہے امریکہ میں بلا واقعہ پیش آیا، آسٹریلیا میں یہ ہو گیا، شام میں یہ ہو گیا، ترکی میں یہ ہو گیا، افغانستان میں یہ ہو گیا، کشمیر میں یہ ہو گیا، پاکستان میں یہ ہو گیا. آپ اس میں کیا رائے دیتے ہیں؟ یہ ٹی وی والے، میڈیا والے صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں کتنے لوگوں پہ فون آتے ہیں، ہمیں آپ سے انٹرویو کرنا ہے، آپ سے بات کرنی ہے. کچھ کہیں نہیں، ہم کیا کہیں، کیا بتائیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چلیے آگے. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. وبه قال حدثنا أن يحبط عمله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البنائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إلى آخر الآية. جلس ثابت فی بیتہ. رفع صوت سے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچ جائے، اور اگر اس کے سبب کا ارادہ کرے گا تو اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے. جی. جلس ثابت في بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو وما شأن ثابت اشتكى؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت. ثابت جو تھے
یہ بڑے خطیب تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، ادیب اور خطیب تھے زبردست، لیکن ان کی آواز بلند تھی. جی. وما علمت له بشكوى. کہ یہ نہیں آئے مسجد میں آنا چھوڑ دیا جب یہ آیت نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا چھوڑ دیا. تو آپ نے وجہ معلوم کی. یہ اشتکا ماشان ثابت کا کیا حال ہے؟ کیا اشتکا، کیا اس کو بیماری ہو گئی ہے کچھ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ ہے، اپنے صحابہ کا تفقد کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام بھی حاضر لیا کرتے، متفقد الطیرہ فقال ما لی ارى علی الہدہد، ما لی لا ارى الہدہد. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معلوم ہوتا تھا کہ فلاں کوئی صحابی نہیں آ رہے ہیں تو آپ اس کی فکر فرماتے تھے، معلومات کرتے تھے. بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے اگر کوئی آدمی بیمار ہوا عام طور سے. قال سعد انی لجار، سعد بن معاذ نے کہا کہ وہ تو میرا پڑوسی ہے. وما علمت له بشکوى. آگے پڑھیں. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله قول رسول اللہ. تو سعد نے جا کر ثابت سے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پوچھ رہے تھے. فقال ثابت انزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ تمہیں معلوم ہے کہ میری آواز بلند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو میں اسے ڈرا ہوں. فأنا من أهل النار. تو یعنی اگر میں بولوں گا، بات کروں گا تو میں اہل نار میں سے ہو جاؤں گا. رفع صوت ہے میری مجبوراً. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. یہ انعام مل گیا خشیت کا، فوری فائدہ ہو گیا. ڈرے کیونکہ یہ آواز بلند ہونا غیر اختیاری تھا اور ایمان ان کا پکا تھا، تو خشیت تھی. خشیت کا انعام مل گیا کہ جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی اہل نار میں سے. عشرہ مبشرہ جو مشہور ہیں تو وہ لوگ جن کو جنت کی بشارت دے رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عشرہ مبشرہ میں منحصر نہیں ہیں، اور بھی متعدد ذرات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہیں. جی. وبه قال حدثنا قتن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار فلما أنزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه. وبه قال حدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. نہیں یا أيها الذين نہیں ہے، لا ترفعوا ہے بس. جی. لما نزلت ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. بات پوری پڑھو. عن انس بن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى الأزدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية واختص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه وزاد قال فكنا نراه يمشي بين أزهرنا رجل من أهل الجنة. بس ہم ان کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ چلے جا رہے ہیں اور یہ ایسے شخص ہیں جو اہل جنت میں سے ہیں، معلوم ہو گیا ابھی سے. اللہم اجعلنا منہم. باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن آخذ بما عملنا في الجاهلية قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. اس کو ذرا سمجھ لیجیے. کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مواخذہ کیا جائے گا ہمارے ان اعمال کا
جو ہم نے جاہلیت میں کیے تھے، گناہ کیے تھے، بڑے بڑے گناہ کیے تھے، ان کا مواخذہ ہوگا ہمارے سے جب کہ ہم مستقب اسلام ہو چکے۔ قال اما من احسن منکم فی الاسلام فلا یؤاخذ بها، تم میں سے جس آدمی نے ایمان میں احسان کیا، اسلام میں احسان کیا، بس اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، ان اعمال کا پچھلے گناہوں کا۔ ومن اساء اخذ بعمله فی الجاہلیۃ والاسلام، اور جس نے اسلام میں اساءت کی تھی اس سے مواخذہ ہوگا پچھلے گناہوں کا بھی اور اسلام لانے کے بعد کے گناہوں کا بھی۔ یہاں احسان اور اساءت سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے اور کہا بھی ہے کہ مراد ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کے بعد اس کے اندر نیک اعمال ہوں، اچھے اعمال ہوں، تب تو پچھلے گناہ بھی معاف ہوں گے، ورنہ دونوں سے مواخذہ ہوگا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگلی حدیث آ رہی ہے، اسے تشریح ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اسلام یہدم ما قبلہ، پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسلام۔ تو یہاں احسان سے مراد ہے اخلاص، خلوص دل کے ساتھ اگر کوئی شخص مسلم اسلام ہوا ہے، منافقت کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، خلوص دل کے ساتھ کسی نے اسلام کو قبول کیا ہے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہوں گے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن العامش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أن نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية فقال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر۔ جس نے قبول نہیں کیا ہوگا اسلام کو دل سے، یعنی منافق تھا، زبان سے کہا تھا اس نے، تو اس سے مواخذہ ہوگا، پچھلے گناہوں کا بھی آخذہ کا بھی، کیونکہ تو مسلمان ہی نہیں ہوا وہ تو۔ جی وبه قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن العامش بهذا الإسناد مثله۔ جی سوال ہے جی بھائی، جی حالت کفر میں اگر کس نے حقوق العباد میں حق تلفی کی ہو تو وہ بھی معاف ہوگا؟ حقوق العباد کے بارے میں اس میں کچھ تفصیلات ہیں، اور ہم نے اس میں درس مسلم میں بھی کہا ہے کہ فتح الملک میں اس کی تفصیلات مذکور ہے، اس میں مراجعات کر لی جائے۔ چلے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی بات آپ کو معلوم ہو چکی ہے پیچھے بخاری کے درس سے کہ دماء جاہلیت سب معاف کر دیے گئے تھے۔ تھانہ دتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اعلان کر دیا تھا کہ جاہلیت کے زمانے کے تمام قتل تھے وہ سب معاف کر دیے گئے، لیکن باقی حقوق مالیہ وغیرہ بھی معاف ہے، یعنی اس میں کچھ تفصیل ہیں، اختلافات ہیں۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللبس لابن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي شماسة المهري قال حزرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك يا أبتاه يا أبتي، پھر الف نطبے کا آ گیا، پھر ہا وقفے کی وجہ سے آ گیا، وقف کی وجہ سے۔ جی يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فأخبر۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ ہے، اس میں بڑے سبق ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ابن شماسۃ المہری کہ ہم حاضر ہوئے عمرو بن العاص کے پاس اس حالت میں کہ وہ حضور موت کی کیفیت میں تھے، یعنی نزع کی کیفیت نہیں شروع ہوئی تھی لیکن موت کا وقت قریب تھا۔ یبکی طویلا زمانا طویلا، دیر تک رو رہے تھے اور دیر سے رو رہے تھے۔ وحول وجہہ الی الجدار، اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا تھا روتے روتے۔ فجعل ابنہ یقول، تو ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو حافظ و حدیث، جن کے پاس حدیث ابو ہریرہ سے بھی زیادہ محفوظ تھی لکھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ یا ابتا، یا ابا جان،
کیا آپ کو بشارت نہیں دے رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات کی؟ کوئی واقعہ یاد دلایا کہ فلاں چیز کی آپ کو بشارت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلاں چیز کی وجہ سے بشارت دی تھی. اما بشرہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کا تھا. تو یہاں تقریباً 2 واقعات ذکر کیے انہوں نے کہ دو واقعات ایسے تھے کہ جس میں آپ کو، جن کی وجہ سے آپ کو بشارت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے ایک فضیلت ظاہر ہو رہی ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کم از کم 2 بشارتیں ان کو پہلے سے مل چکی تھیں ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے. اللہ اکبر. جب یہ بشارت کی بات یاد دلائی صاحبزادے نے فاقبل بوجہہ، اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف پھیرا اور فرمایا. یہ حدیث واسطے بڑی اہم ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں. فاروق اعظم کے زمانے میں بھی عامل حاکم مصر رہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی، اور جنگ صفین وغیرہ میں مشاجرات صحابہ کے زمانے میں حضرت معاویہ کے ساتھ رہے بہت زیادہ. ہم نے بتایا تھا کہ افریقہ میں سب سے پہلی بنائی جانے والی مسجد بھی انہی کی مسجد ہے، مسجد معاویہ. ابھی ہم وہ قرار ہیں قاہرہ میں. سب سے پہلی مسجد مصر بر اعظم افریقہ میں ہے، اور افریقہ کے ممالک میں سب سے پہلے مصر فتح ہوا ہے، اور مصر کے اندر سب سے پہلی مسجد انہوں نے بنائی ہے. بڑی ان کی فضیلتیں ہیں. تو ان تمام زمانوں میں حاکم رہے ہیں. ان کی علامت یہ فاروق اعظم کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں یہ علامت اس بات کی ہے کہ بڑے اعلیٰ درجے کے دیانتدار انسان تھے. لیکن چونکہ معاویہ کے ساتھ رہے تو شیعوں نے ان کے خلاف بہت کیچڑ اچھال رکھا ہے. اس بات پہ یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے جو اس حدیث میں آ رہی ہیں. کم از کم 2 بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے مل چکی تھی. اب پھر اپنا حال بتاتے ہیں وہ. جی. وقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق 3 لقد رأيتني تو انہوں نے کہا کہ ہم جو سب سے افضل چیز اپنے تیار کرتے ہیں آخرت کے لیے، یہ ہم سے جب پوچھا جائے گا تو سب سے بڑا سہارا ہمارا پاس شہادت لا الہ الا اللہ. جی. على أطباق 3 لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله. تفصیل بتلائی. الحمدللہ ہمارے پاس بہت بڑی دولت شہادت ان کی ہے. پھر تفصیل بتلائی اپنے زمانے کی. وقد كنت على أطباق 3 لقد رأيتني. میں اطباق 3 میں تھا. 3 دور ہیں میری زندگی کے، 3 درجے ہیں میری زندگی کے، 3 زمانے ہیں. جی. لقد رأيتني وما أحد پہلا بتا رہا ہے پہلا دور کیسا تھا. جی. وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استكمنت منه فقتلته منه فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. پہلا دور تو یہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اس حالت میں کہ کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے میں مجھ سے زیادہ شدید نہیں تھا. منی ولا احب الیہ، اور نہ کوئی شخص ایسا تھا جو میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو یہ بات کہ میں اس پر قدرت حاصل کر لوں. منو تفصیل کی من تفصیلیہ ہے. فقتلتہ، ہاں استمکنت منو تو سلے میں ہے. فقتلتہ منو من تفصیلیہ ہے. مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کو قتل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. وہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا قتل کرنے کے اعتبار سے. میری تمنا سب سے زیادہ یہ تھی کہ اگر مجھے قدرت مل جائے تو میں ان کو قتل کروں. اعوذ باللہ. فلو مت علی تلک الحال لکنت من اہل النار. آگے. فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك ابسط یمینک فلأبايعک. اپنا ہاتھ پھیلائیے، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کر لوں، بیعت علی الاسلام. فبسط یمینہ، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا. قال فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. ذہین بہت تھے اور ان کے بڑے فضائل تھے.
خطیب بہت اچھے تھے، ادیب بہت اچھے تھے، منتظم اعلیٰ درجے کے تھے، انتظامی حکومت کا خوب سلیقہ تھا اور ذہانت بہت تھی، اور مشکلات میں کے حل نکالنے میں بڑے ماہر تھے. تو خیر اس معاملے میں یہاں انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لیا. قال ما لک یا عمرو، کیا بات ہے، کیوں رک گئے؟ قال اردت ان اشترط، میں شرط لگانا چاہتا ہوں، شرط کر لوں. قال تشترط بماذا، کس چیز کی شرط کرنا چاہتے ہو؟ قلت ان یغفر لی، میری مغفرت کر دی جائے. اس شرط کے ساتھ میں مشرف اسلام ہوتا ہوں رضی اللہ عنہ. قال اما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تمہیں معلوم نہیں اسلام پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ حدیث پچھلی حدیث میں جو آئی تھی بات حسنہ اسلام اس کی تفسیر یہاں آ گئی، پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. البتہ ہجرت اور حج کے بارے میں جو دوسری دلائل سے ثابت ہے بات، وہ یہ کہ اس میں مظالم معاف نہیں ہوتے، کبائر بھی معاف ہونے کا وعدہ نہیں، بلکہ صغائر کی معافی کا وعدہ ہے. البتہ ابن ماجہ کی بات روایت پیش کی جاتی ہے اس سلسلے میں، مگر وہ ضعیف ہے، یہ کہ مظالم بھی معاف کر دیے گئے اہل حج کے لیے، اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. حاصل یہ ہے کہ اسلام تو پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا، لیکن حج اسے سب کا وعدہ نہیں معاف کرتے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، تو دوسری بات ہے. جی قلت أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو إن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه. اب کیفیت یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پسند محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں رہا، ولا اجل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت والا میرے نزدیک نہیں رہا کوئی رضی اللہ تعالی عنہ. جی وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. اللہ اکبر، میں طاقت نہیں رکھتا تھا کہ آنکھیں پوری کھول کر دیکھ لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی اس کا روب ہوتا ہے حسن کا. ہاں ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك اگر مجھ سے الحال. حال پوچھا جاتا، حلیہ پوچھا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا کیا چہرہ تھا، بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ کبھی میں دیکھتا نہیں تھا. جو نقاب رخ اٹھا دی تو یہ قید بھی لگا دی، اٹھے ہر نگاہ لیکن کوئی بام تک نہ پہنچے. شاعر نے کہا جب حسن کا روب ہوتا ہے تو محبت کرنے والا اس کو دیکھ بھی نہیں پاتا اپنے محبوب کو. جی ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا اگر اس حالت میں میرا انتقال ہو جاتا تو مجھے امید ہوتی کہ میں جنت میں جاؤں گا. جی ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت. ثم ولینا اشیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ہم والی ہوئے، ذمہ دار ہوئے کچھ چیزوں کے. اشارہ ہے فتح مصر، وہاں کی حکومت کا نظام سنبھالا عرصہ دراز تک، اور جنگ صفی مشاجرات صحابہ میں بھی ہمیں حصہ لینا پڑا، حضرت معاویہ کا ساتھ دینا پڑا دلائل کی وجہ سے. تو ما ادری ما حالی فیہا، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر میرا حال کیا ہے، کیا میں نے جو کام کیے ان میں کون سے باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، کون سے کام پسند نہیں آئے، مجھے نہیں معلوم. اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ان سے کچھ خطائیں ہوئی ہیں مشاجرات صحابہ کے زمانے میں تو وہ قصدن نہیں ہوئی، بھول چوک سے ہوئی ہیں، خطا اجتہادی تھی، خطا اختیاری نہیں تھی. تو اور خطا اجتہادی معاف ہوتی ہے. حضرت معاویہ کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جنگ صفین ہوئی، اس میں اہل سنت والجماعت کا جو تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ حق بات تھی حضرت علی کی، موقف حق تھا حضرت علی کا، لیکن حضرت معاویہ کا موقف
صحیح نہیں تھا، مگر وہ خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی میں ایک ثواب پھر بھی ملتا ہے۔ اجتہاد اگر کر کے صحیح تو دگنا ثواب ملتا ہے، صحیح کرنے کا بھی اور اجتہاد کرنے کا بھی، اور خطا ہو جائے اجتہاد میں تو ایک ثواب پھر بھی اجتہاد کا ملتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ثواب ملا، حضرت عمرو بن العاص کو بھی ثواب ملا۔ جی فإذا أنا مت فلا تو یہ کیسے پتہ چلا کہ معادری پیار اسے معلوم ہو کہ خطا اجتہادی تھی، قصدن نہیں کی تھی انہوں نے کوئی غلطی۔ جی فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا فإذا دفنتني دفنتمونی فسنوا علي التراب فسنوا علی التراب، بس میرے اوپر تم مٹی ڈالنا تدفین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سنن سین سے بولا ہے، اور شنا یسن شنن کے معنی زور سے ڈالنا۔ عربی زبان میں چھوٹے سے فرق سے ہوتا ہے، تلفظ سے بھی معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ سن میں آسانی ہے اور شن میں تیزی ہے، تو مٹی زور زور سے نہ ڈالنا، آہستہ آہستہ ڈالنا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ میت کا کچھ تعلق اپنی جسم سے روح کا کچھ تعلق ہوتا ہے، اور وہ بعض چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، بعض چیزوں سے اس کو راحت ملتی ہے، بعض چیزوں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر مٹی ڈالی جائے گی تو اس سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو جسم سے روح کا تعلق اس درجے میں ہو سکتا ہے، اگر روح کا تعلق جسم سے نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ ایک بات اور آگے دیکھیے، ثم أقيموا حول قبر قدر ما تنحر جزور ويقسم اور لحمها پھر میرے قبر کی ارد گرد ٹھہرنا اتنی دیر جب تک کہ جزور کو، اونٹ کو، جو کھانے گوشت کا کھانے کے لیے جو ہوتا ہے، اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ ہمارے ہاں تو گوشت اگر اونٹ کی قربانی ہو تو صبح سے شروع ہوتی ہے، رات کو ختم ہوتی ہے، کیونکہ اناڑی ہیں سب کے سب۔ لیکن وہ لوگ جو ہوتے تھے، آپ نے پڑھ چکے ہیں عصر کی نماز کے وقت میں، پڑھ لیا لیکن کتاب الصلاۃ میں عصر کے وقت کے بارے میں، تو صحابہ کرام بڑے ماہر ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر میں 63 اونٹ نہر کیے تھے، اور باقی حضرت علی نے کیے تھے، پھر سب کا گوشت کھایا تھا، تقسیم بھی ہوا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بہرحال پھر بھی اتنا گھنٹے تو نہیں لگیں گے، لیکن آدھا گھنٹہ تو تقریباً لگ ہی جائے گا، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اتنی دیر تک اس کو ٹھہرنا۔ کیوں؟ آگے حتى استأنس بكم وأنظر ما تاکہ میں تمہارے أراجع سے استئناس کروں، مجھے انس ملے تمہارے سے۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ میت کے جسم کو روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، جبھی تو استئناس یہاں قریب ہونے سے ہوتا ہے، قبر پہ کھڑے ہونے سے ہوتا ہے، قبر کے پاس۔ جی وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي اور میں دیکھ لوں کہ اپنے رب کے قاصدوں اور پیغام بروں کو میں کیا جواب دیتا ہوں، منکر نکیر کو جواب، سوال و جواب جو ہو رہے ہیں کب تک دیتا ہوں۔ معلوم ہو کہ اتنی دیر میں یہ سوال و جواب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ قبر کے دفن کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہیے، جب ٹھہرے تو کچھ ذکر بھی کرتے رہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ لیکن اس سے بعد حضرات نے استدلال کیا کہ سماع موتا کو ثابت ہوتا ہے۔ سماع موتا کا ذکر اس میں نہیں ہے، سماع کا ذکر نہیں ہے، استئناس کا ذکر ہے۔ تو اتنی بات ہے کہ استئناس ہوتا ہے، سماع کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ چلیے آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسنا ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية۔ کچھ مشرکین آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا
کہ انہوں نے قتل کیے تھے، بہت سارے کیے تھے، زنا بھی بہت کیے تھے. پھر ثم اتوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو، جو کچھ آپ کہتے ہیں اور جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں، لحسن ولو تخبرنا ان لما علمنا کفارہ، اور کاش آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم نے جو کچھ گناہ کیے تھے ان کا کفارہ ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی فنادانا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. یہاں تک تو یہ بتائیے کہ گناہ سے مواخذہ ہوگا، لیکن اصل میں مقصود ہے اگلی آیت بیان کرنا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود. دو آیتیں نازل ہوئیں تو راوی نے ایک کا ذکر کر دیا کہ دوسری روایت تمہیں معلوم ہی ہوگی، تو اس میں توبہ صراحتاً مذکور ہے. جب ایمان لائیں گے اور توبہ بھی کر لیں گے تو اس سے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. اب اس کے بعد کیا بات معلوم ہوئی کہ قتل بھی معاف ہو جائے گا. دماء جاہلیت کے بارے میں بات آ چکی ہے پیچھے. جی، اور یاد نازل یہ آیت میں نازل ہوئی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. جی بس بھائی، باب بیان بس بھائی، حکم بس بھائی، بس بھائی.